السلام علیکم فرسٹ ایئر جی بیٹا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں محنت۔ کل کے آپ کے لیکچر میں محنت پہ پوری تفصیل آپ کو آ گئی۔ ہم اس کے پہنچے ہوئے تھے پوائنٹس پہ، اس میں آپ نے دیکھا تھا اس کی تعریف، اس کے بنیادی نکات، اور ہم پہنچے ہوئے تھے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو محنت کو دوسرے عاملین سے الگ کرتی ہیں۔ تو وہ چیزیں تھیں آپ کے پاس اس کی خصوصیات کے نام سے، یہ تمام یہاں پہ میں نے اینڈ کیا تھا کہ یہ پوائنٹ ہم کل دوبارہ سے ڈسکس کریں گے۔ 8، 9 اور 10 محنت کی رسد غیر لچکدار ہے۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ محنت بہت زیادہ ہے، تعداد میں زیادہ ہے، مقدار میں زیادہ ہے، رسد زیادہ ہے، اس لیے اس کی سودا بازی کی قوت کم ہوتی ہے، جبکہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ محنت کی رسد غیر لچکدار ہے۔ ان دونوں کو کلیئر کر لو بچے۔ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے بارگین نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھو کہ ایک ہی علاقے میں بہت سارے لوگ کام کرنے کے قابل ہیں، لیکن کام ان کو نہیں ملتا، سو وہ کام لینے کے لیے کم اجرت قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب لوگوں کو روزگار مل جائے اور کام ابھی مزید کرنا ہو تو اچانک سے کام کرنے کے قابل افراد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ مختلف پیشوں میں اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں، ان کی رسد بھی اچانک سے چند دنوں کے وقفے سے بڑھائی یا گھٹائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ایسی چیز جس کی رسد کو اچانک سے فوری نوٹس پر نہ کم کیا جا سکے نہ زیادہ کیا جا سکے، وہ غیر لچکدار ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا کہ معاوضے اور استعداد کار کا باہمی تعلق۔ استعداد کار کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنے کے کتنا قابل ہیں۔ استعداد کار کا یہ بھی مطلب ہے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کس کی صحت اچھی ہے، کون زیادہ کام کر سکتا ہے، کون فزیکل کے علاوہ ساتھ ذہن بھی استعمال کر کے کام کی نوعیت کو اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ استعداد کار ہیں۔ جس کی زیادہ ہوگی اس کو معاوضے زیادہ ملیں گے۔ یہ بات اب آپ کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ زیادہ پڑھے لکھے قابل لوگوں کے معاوضے زیادہ ہوتے ہیں۔ مزدوروں کی طرف آ جائیں تو ان پڑھ مزدوروں میں بھی جو زیادہ محنت کر سکتا ہے اس کے معاوضے زیادہ ہوتے ہیں۔ سو ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ مزدور کے مصارف پیدائش معلوم کرنا مشکل ہے۔ یہ بھی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے دھیان سے سن لینا ہے۔ فوری طور پر آپ کو بات نہ بھی سمجھ آئے تو یاد رکھیں، مصارف پیدائش کا مطلب ہے ہم پڑھ رہے ہیں عاملین پیدائش۔ عاملین پیدائش مطلب شے پیدا کرنے میں کون کون سے عوامل شامل ہیں۔ زمین ہے، اس کے اوپر کارخانہ ہے، کارخانے میں مشینیں ہیں، مشینوں کو آرگنائز کرنے والا آجر ہے، اور آجر ہی مزدوروں کو ہائر بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آجر مزدوروں کو ہائر کرتا ہے تو ان کو اجرت دیتا ہے۔ اب جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے اوپر فرض کرتے ہیں کہ وہ کپڑے کا کارخانہ ہے اور اس پر ایک مہینے میں 10 لاکھ خرچہ آیا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس 10 لاکھ میں مزدوروں نے کتنا کام کیا تھا، مشینوں نے کتنا کیا تھا؟ یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جن کو معاشیات میں الگ الگ مختتم مصارف کے نام سے معلوم تو کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بہرحال مشکل ہے کہ مشین زیادہ ایفیشنٹ تھی یا مزدور ایفیشنٹ تھا۔ اس چیز کو انہوں نے یہاں صرف 2 لائنوں میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کے مصارف پیدائش کا پتہ نہیں چلتا کہ مزدور کو مزدور تک پہنچنے میں کتنا خرچہ آیا، یا اس پر جو ٹریننگ ہوئی، جو رقوم خرچ ہوتی ہیں، کیا وہ اتنا ہی کام کر رہا ہے یا اس سے کم کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے جو ٹرم استعمال انہوں نے کی وہ کہا کہ مزدور کے مصارف پیدائش معلوم کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آج آپ کو کلیئر کر دیا۔ پھر ایک بات آ گئی، یہ ایک پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ مزدوروں کی استعداد کار میں فرق ہوتا ہے۔ مزدور اپنی ذات کو نہیں بیچتا بلکہ محنت فروخت کرتا ہے۔ مزدور کی یہ محنت کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو استعداد کار کا مطلب کیا پڑھا تھا آپ نے؟ سست، کاہل، جاہل مزدور، پڑھے لکھے، محنتی، مخلص اور تعلیم یافتہ، 2 الگ الگ نوعیت۔ اس کو استعداد کار کے کام کرنے کی قابلیت، اہلیت یا پاور
اس کو کون سی چیزیں ہیں جو بڑھاتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو کم کر دیتی ہیں، کس کی وجہ سے پیداواریت کا مطلب ہوگا مزدور کام کر کے کتنا کوئی چیز بہتر پروڈیوس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس سے کارخانے میں کتنی بہتری آ سکتی ہے یا پیداوار میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ کام کی رفتار، یعنی جو مزدور بہتر طور پہ کام کرتا ہے وہ زیادہ تیزی سے زیادہ کام کر لے گا۔ خام مال کس کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنا آتا ہے، کون ضائع کر کے، جیسے لکڑی سے کوئی کرسی بنا رہا ہے تو وہ ٹیکنیکلی بڑے طریقے سے اس کے پیسز کاٹ کے اس کی صفائی کر کے کرسی بنائے گا، یا وہ بالکل نہل ہے، وہ بس ٹکڑے کاٹ کاٹ کے رکھے گا اور پھر اس میں سے اٹھا کے ان کو جوڑے گا۔ کس ٹائپ کا بندہ ہے جو کام کر رہا ہے، تو یہ بھی اصل میں اس کی اہلیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو چیزیں مزدور کو استعمال کرنے کو دی گئی ہیں ان اشیاء کا معیار کیا ہے۔ اگر اس کو ٹوٹی پھوٹی لکڑی ہی فراہم کی جائے گی تو وہ کتنا بھی قابل بڑھئی ہوگا وہ اچھی کرسی نہیں بنائے گا، لیکن اگر اس کو پراپر لکڑی کے ٹکڑے دیے جائیں گے تو وہ اچھی کرسی بنا سکتا ہے۔ اس طرح کسی بھی چیز کی آپ مثال دے لو۔ لاگت پیدائش، جو مزدور پوری اپنی ایفرٹ سے، ابھی میں نے پیچھے بولا تھا استعداد کار میں آپ کو کہ جسمانی کام بھی کر لے اور ذہن کو استعمال کر کے کام کی نوعیت بھی بہتر بنا لے، تو جو لاگت پیدائش میں یعنی مصارف میں اخراجات میں کمی کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی پیداواریت زیادہ ہے، وہ زیادہ بہتر کام کارخانے کو کر کے دے رہا ہے۔ مزدوروں کی اپنی جو جسمانی صحت ہے یہ اس نے اس میں ڈالا ہے، لاگت پیدائش کے یہ پوائنٹس بتائے ہیں اس نے کہ مصارف پیدائش تب کم ہوتی ہیں جب مزدوروں کی جسمانی صحت اچھی ہو، وہ بہتر طور پر تیزی سے کام کر سکیں اور اچھا کام کر سکیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں قابل ہوں، سمجھدار ہوں، اور اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مزدور جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں، بلکہ ان کی سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ ان کی اخلاقیات کیسی ہیں، وہ فالتو ٹائم تو نہیں ضائع کرتے گپیں لگانے میں، ہیلے بہانوں میں، یا ادھر ادھر فالتو کاموں میں، لڑائی جھگڑوں میں، اسٹرائکس کرنے میں۔ پھر کام کے حالات، وہ جہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں کارخانوں کے حالات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کیا لوگ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں وہاں سارے، یا آپس میں ایک دوسرے کو غلط قسم کے مشورے دے رہے ہیں، یا ماحول جو ہے آپ کہہ لو کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ کام کے اوقات کیسے ہیں، کسی مزدور کو وہ کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، اگر دن رات کام کرنے پہ لگا دیں اور آرام نہ کرنے دیں تو اس کی پیداواریت متاثر ہوتی ہے۔ وہاں پر اس کے پاس نفسیاتی طور پر کیا ترقی کے مواقع اگر موجود ہیں تو اس پہ اچھا اثر پڑے گا، لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ میں ساری عمر کام کر کے 100 روپیہ دہاڑی ہی لوں گا تو پھر اس کی تھوڑی کام کا شوق اور ذوق اور دلچسپی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تعلیم و تربیت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے پیداواریت پر، کہ اگر وہ خود سے ٹریننگ لے لے، تعلیم حاصل کر لے، پڑھے لکھے ہوں، شعور حاصل کر لے، اپنے کام سے متعلق معلومات حاصل کر لیں، تو بھی ان کی پیداواریت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مزدور مالک کے تعلقات، موسمی حالات اس علاقے کے کیسے ہیں، شدت کی گرمی اور شدت کی سردی دونوں مزدوروں کی استعداد میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ تقسیم کار کا مطلب ہے کہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں کام کو مختلف حصوں میں بانٹ کر کیا جاتا ہے۔ بڑھئی کی میں نے مثال دی تھی کہ لکڑی کوئی کاٹتا ہے، اس کے پیسز الگ کوئی کرتا ہے، ان کی جو فنشنگ ہے وہ کوئی اور کرتا ہے، پھر اس کو جوڑنا، پھر اس کو پالش کرنا، اور پھر فائنل کرسی کی شکل دینا، یہ الگ الگ پروجیکٹس ہیں سارے۔ یا پھر ایک اکیلا بڑھئی صبح سے شام تک کرسی بناتا ہے تو پاسبلی وہ ایک کرسی بھی نہ بنا سکے۔ تو تقسیم کار پہ کام ہو رہا ہوگا تو استعداد کار بڑھ جاتی ہے۔ روزگار مستقل یا عارضی ہونے سے بھی نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں۔ اجرتوں کا معیار اچھا ہوگا تو بھی نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں اور پیداواریت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو بالکل جنرل نالج کی ہیں، آپ ذرا سا دھیان دیں گی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ اجرتوں کا مصرف کیا ہے، اس کا مطلب وہ یوز آف ویجز، کس طرح سے اپنی اجرت لوگ اس علاقے میں استعمال کرتے ہیں، کیا فالتو کاموں میں، تمباکو نوشی میں، مضر صحت اشیاء، نشہ میں، ادھر ادھر
جوا بازی میں یہ لکھا ہوا ہے، یا وہ سمجھدار ہیں، بہتر خوراک، لباس، رہائش پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے بھی استعداد کار بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ تمام عوامل جو کہ ایک مزدور کی قابلیت میں، استعداد کار میں اور اس کی پیداواریت میں اضافہ کرتے ہیں. اگلا آ جاتا ہے جی پوائنٹ نقل پذیری. نقل وہ نقل کرنے والا نہیں ہے، یہ نقل کرنے کا مطلب ہے موبیلٹی، حرکت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو محنت کی نقل پذیری یا حرکت پذیری ہے اس کے لیے ہم مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر الفاظ کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم مختلف اقسام میں بانٹ سکتے ہیں. جغرافیائی کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. پیشہ ورانہ سے مطلب ہے ایک پیشے کو چھوڑ کے دوسرے پیشے میں جانا. یہ دیکھو مثال دی ہے، پروفیسر کا نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کر لینا. افقی کا مطلب ہے ایک پیشہ کو چھوڑ کر دوسرے پیشہ کو اپنا لینا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے اس کے معاوضے، اجرت اور اس کے یعنی آپ کس طرح سے اس کو کرو گے. ایک کالج میں ملازم ہے، وہاں بھی وہ صفائی کا کام کرتا ہے، لیکن وہ ملازمت چھوڑ دے، اسی لیول کا کہیں جا کے کوئی اور کام کرنا شروع کر دے، یعنی اتنی ہی تنخواہ ملے اس کو، کہیں چوکیدار لگ جائے، کہیں مزدور لگ جائے. عمودی کا مطلب ہے کہ اپنے پیشے کی نوعیت ہی بدل لے، یا پھر نچلے درجے سے یعنی کلرک سے ترقی کرتے کرتے اپنی تعلیمی قابلیت کی بنا پر کوئی ٹیچر بن جائیں. معاشرتی یا سماجی کا مطلب ہے کہ غریب طبقے کا شخص ترقی کرتے کرتے اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر امیر ہو جائے، یا کسی کا کوئی بیٹا پڑھے، تعلیم حاصل کرے، وہ ایک عام نوکر، چپڑاسی یا کلرک ہے اور اس کا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے. تو یہ آپ کی ہو گئی سماجی نقل پذیری، یعنی معاشرے میں اس کا مقام تبدیل ہو جائے. تو یہ ہے محنت کی نقل پذیری کا مطلب. محنت کیسے نقل پذیر ہوتی ہے؟ جغرافیائی طور پر، پیشہ ورانہ طور پر، عمودی طور پر، افقی طور پر، اور یہ آپ کے پاس سماجی طور پر آخری والا. مین جو ہیں وہ ہیں جغرافیائی اور پیشہ ورانہ، اور باقی تینوں اس کے ساتھ ضمنی آ جاتے. ٹھیک ہو گیا، یہ محنت سے متعلق ہے. محنت کا یہ نظریہ مالتھس کا نظریہ آبادی بہت مشہور نظریہ ہے. بہت سارے جو آپ کے فیچرز لکھے جاتے ہیں آبادی کے اوپر، آبادی کے مسائل کے اوپر، آبادی کی بہتری کے اوپر، ان سب میں مالتھس کے نظریہ کا ریفرنس آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں مل جاتا ہے. اس میں یعنی مالتھس کا مطلب کہ مالتھس ایک مشہور معیشت دان ہے، برطانیہ سے اس کا تعلق تھا. یہ آپ کے پاس 1803 میں اس نے آبادی پر ایک مقالہ لکھا، این ایسے آن دا پرنسپل آف پاپولیشن. آبادی کے اصولوں پر اس نے ایک مضمون لکھا. یہ سب کب ہوا؟ 1803 میں، یعنی اس وقت صنعتی انقلاب آیا، لوگ مزدوروں کی بجائے مشینوں کی طرف راغب ہوئے، تو بے شمار لوگ بے روزگاری کا شکار ہوئے. مشینیں زیادہ آ گئیں، لوگوں کو سمجھ آئی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی. تو ٹیکنالوجی کی ترقی آج بھی سب کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال کوئی پراپر نہیں کر پاتا. اس کا مطلب صرف یہی لیا جاتا ہے کہ کارخانوں میں مشینیں لگا لو بندوں کی جگہ. تو بے شمار لوگ بے روزگار ہو گئے، غربت ہی غربت نظر آنے لگی. یوں لگا کہ جیسے اس دور میں جو اس کا اپنا ٹائم پیریڈ تھا، تو برطانیہ میں آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور وسائل کم پڑ گئے ہیں. تو اس ٹائم پہ اس نے اس مسئلے کا جو حل پیش کیا، اس کے لیے اس نے یہ نظریہ، الفاظ اس کے تھے، یہ ایک قدرتی امر ہے، قدرتی بات ہے کہ خوراک سلسلہ حسابیہ 1 2 3
کی رفتار سے بڑھتی ہے، جبکہ آبادی سلسلہ ہندسیہ جیومیٹرک ریشو ارتھمیٹک 1 2 3 میتھ والوں کو کلیئر سمجھ آ جائے گا، ہندسیہ جیومیٹرک 2 4 6 2 4 6 سے، یعنی یہ نارمل رفتار سے بڑھ رہے وسائل اور آبادی 2 گنا بڑھ رہی ہے، لہٰذا بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو غربت اور افلاس کا شکار ہو جائے گی۔ یہ نظریہ تھا۔ کہنے کی حد تک صرف اتنی سی بات دیکھیں تو اس کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے اور آج کی دنیا پر بھی یہ لاگو ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس نے اس کے علاوہ اور کیا ہیں باتیں کی، یہ سب آپ نے خود پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے آسان سی باتیں ہیں، ٹو دی پوائنٹ ہیں، یہ بہت ساری بکس میں 7ویں 8ویں کتاب سے چلتی آ رہی ہیں۔ سو یہ نظریہ آپ نے جو جس طرح جن لفظوں میں ہے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ ہم انشاءاللہ محنت کے بعد کل سرمایہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔